ہیر واپس اپنے کمرے میں آ کر شدت سے رو دی کیونکہ ایک تو مشن نہیں مکمل کر پائی تھی اور دوسرا برنارڈو کو گولی لگی تھی جو اسے غصے میں یہاں ہی چھوڑ کر نہ جانے کہاں نکل گیا تھا۔ وہ کافی دیر بعد ہمت کر کے اٹھی۔ اس نے شاور لے کر اپنے کپڑے بدلے۔ دوپہر رات کو ڈھل گئی تھی اور اسی دوران صرف ایک بوڑھی عورت اسے کھانا دینے آئی تھی جسے اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا کیونکہ سزا کے خوف سے اس کی بھوک مٹ چکی تھی۔ وہ جو کشن میں منہ چھپائے رونے میں مصروف تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی دھڑکنیں خوف سے تیز ہوئی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ بوڑھی عورت نے جب دیکھا کھانے کی پلیٹ ویسے ہی پڑی ہوئی ہے تو پریشانی سے پوچھنے لگی۔ اس نے سرخ آنکھوں سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو ٹرے میں کچھ چیزیں اٹھائی ہوئی تھی جس میں کوٹن نمایاں نظر آ رہی تھی۔ ابھی کے لیے تو میں زندہ ہوں۔ یہ کس لیے ہے؟ اس نے بیٹھ کر ٹرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ برنارڈو سر کے لیے ہے۔ ان کے زخموں کو صاف کرنا ہے۔ اوہ رکو، میں کر دیتی ہوں پلیز۔ وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ ایسا کرو، یہ فولڈ میری آنکھوں پر باندھ دو۔ اس نے جلدی سے ٹرے تھامتے ہوئے بلیک فولڈ کی جانب اشارہ کیا کیونکہ اسے اس گھر میں گھومنے کی اجازت نہیں تھی۔ بیٹا میرا نہیں خیال، پلیز مجھے کرنے دے۔ ویسے بھی میری غلطی سے اسے گولی لگی تھی۔ جس پر وہ عورت ہاں میں سر ہلا کر اسے ساتھ لیے برنارڈو کے کمرے میں پہنچ گئی۔ کمرے کے دروازے کے پاس جا کر بوڑھی عورت نے اس کی آنکھوں سے بلیک پٹی اتاری۔ ہیر نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی جو بہت بڑے دروازے سے ٹکرائی۔ اس نے نظر گھما کر آس پاس دیکھا لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی صاف نظر نہیں آیا۔ جاؤ بیٹا، اسے کہنے پر ہیر نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر دستک دی۔ آ جائے بی جی۔ اس کے کانوں سے برنارڈو کی گہری آواز ٹکرائی جس پر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اس کا کمرہ ہیر کے کمرے سے کافی زیادہ بڑا تھا اور انتہا دلکشی سے سجا ہوا تھا۔ دروازہ بند کر کے جیسے ہی اس کی نگاہ اس سے ٹکرائی اس کے گال شرم و حیا سے دہکنے لگے کیونکہ وہ اس کی جانب پش کیے شرٹ لیس کھڑا مرر میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ او گوڈ، اتنا خوبصورت ہونا بھی کرائم ہے۔ وہ اپنے دھڑکنوں کو قابو کرتی ہوئی دل ہی دل میں بولی۔ اس نے ہمت کر کے واپس سے مرر کو دیکھا۔ آخر کیا کر رہا ہے؟ تو اس کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جو آنکھیں بند کیے اپنے بازو سے گولی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ صدمے سے چلائی۔ اس پر برنارڈو جھٹکے سے اپنی آنکھ کھول کر اس کی جانب مڑا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سلگتے لہجے میں گررایا۔ مت کرو پلیز، اس سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، وہ پریشانی سے کہہ کر اس کے جانب قدم بڑھانے لگی۔ مگر اس سے پہلے وہ اس کے قریب جاتی اس نے پاس پڑے ٹیبل سے گن اٹھا کر اس پر نشانہ باندھا۔ وہاں سے ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا، وہ کہہ کر اپنی جلد سے چاقو کی مدد سے گولی نکالنے لگا جبکہ وہ چیختے ہوئے اسے ایسا کرنے سے منع کرنے لگی مگر وہ نظر انداز کرتا اپنے کام پر لگا رہا۔ گولی نکلنے پر اس کے بازو سے روانی سے خون نکلنے لگا۔ تم پاگل ہو؟ وہ اس کے قریب پہنچ کر اپنا دوپٹہ اس کے بازو کے گرد لپیٹتے ہوئے بولی تاکہ بلڈ زیادہ نہ بہے۔ واٹ دی ہیل از رانگ ود یو؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی جس پر وہ تکلیف کے اثرات نمایاں تھے۔ ادھر بیٹھو۔ جب وہ کچھ نہیں بولا تو اس نے مزید ہمت کر کے اسے بازو سے کھینچ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور ساتھ کوٹن لے کر اسے الکحل میں ڈپ کیا۔ ابھی وہ دوپٹہ ہٹا کر اس کا زخم صاف ہی کرنے لگی تھی، وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کوٹن سوکڈ ان الکحل۔ اپنی دھڑکنوں پر قابو کر کے مضبوط لہجے میں بولی۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سختی سے بولا۔ کیوں؟ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے اس میں زہر ملایا ہوا ہے، وہ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ ہو سکتا ہے، وہ آئی برو اچکاتا ہوا بولا۔ تم جانتے ہو میں ایسا نہیں کروں گی، وہ کہہ کر پھر سے اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ پھر اس نے اسٹیپس لگا کر اچھے سے پٹی باندھنے کے بعد اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ اپنے ہاتھ کو زیادہ حرکت مت دینا، تم جلدی بہتر محسوس کرو گے۔ وہ ٹرے میں واپس سے سبھی چیزیں سمیٹتے ہوئے بولی۔ آئندہ کسی کے کمرے میں رات کو چلے جانے سے گریز کرنا، خاص طور پر کسی آدمی کے۔ وہ جو اپنے روم میں جانے کے لیے پلٹنے لگی تھی اس کے الفاظ پر اس کے قدم تھمے۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ سمجھدار ہو، بیوقوف تھوڑا ہی ہو جو میں تمہیں سمجھاؤں۔ وہ بغیر اس کی جانب دیکھے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ ہاں تو مت سمجھاؤ، میری مرضی، جو دل کرے گا وہ کروں گی، تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ وہ بھی ترکی باترکی کہہ کر دروازے کی جانب مڑ گئی۔
اس سے پہلے وہ دروازے سے باہر نکل جاتی، برنارڈو نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو ہل کر کے اس کا رخ اپنی طرف کیا، جس کی وجہ سے خوف سے ہیر کے ہاتھوں سے ٹرے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ شرم اور غصے سے پاگل ہوتی اس کے آثار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میں نے سنا تھا ایشیا کی لڑکیاں بہت باحیا ہوتی ہیں، لیکن تم… وہ سرگوشی نما کہتا آدھے الفاظ منہ میں ہی چھوڑ کر اس سے دور ہوا۔ کیا تم… وہ اس کے سینے پر پنچ مارتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی، کیونکہ وہ اس کی بات کی گہرائی سمجھ گئی تھی۔ جو تم سمجھ رہی ہو وہی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا شفاقی سے بولا، یو شٹ اپ، میں یہاں آئی تھی کیونکہ تم تکلیف میں تھے اور اس درد کی وجہ میں تھی۔ تم بے شک بہت برے ہو، لیکن تمہاری آنکھوں سے شرافت ہے، تمہارے آس پاس محفوظ ہونے کی احساس ہوتا ہے، بس اسی لیے آئی تھی، ورنہ ہر کسی کے کمرے میں منہ اٹھا کر نہیں جاتی۔ وہ بھیگے ہوئے لہجے سے بے بسی سے بولی، آدمی ذات پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے ہیر، بہکنے میں دو پل نہیں لگتے۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا گیا اور پھر اس کے بالوں کو گردن سے ہٹا کر وہاں اپنا چہرہ چھپا کر آہستہ آہستہ بولنے لگا، جبکہ وہ اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ اسے پیچھے کرنے لگی، ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ مت کرو پلیز، پیچھے ہٹو، وہ کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اسے پیچھے کرتے شدت سے روتے ہوئے بولی، میں نے جو کہا ہے آئندہ اس کا خیال رکھنا، کبھی کسی کے کمرے میں منہ اٹھا کر نہیں جانا۔ وہ سیدھا ہو کر اس کے چہرے کو اپنی نظروں میں رکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر اس نے نم آنکھوں سے فوراً سر ہاں میں ہلا دیا۔ الفاظ ہیر… وہ اس کے بالوں کو چہرے سے پیچھے کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، کبھی نہیں جاؤں گی، ہمیشہ احتیاط کروں گی۔ وہ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی، گڈ گرل۔ وہ کہہ کر جب واپس سے اس کے قریب آنے لگا تو ہیر کو دل اتنی تیزی سے دھڑکا کہ اسے خدشہ ہوا کہیں ابھی سینے سے نکل کر باہر نہ آ جائے۔ تبھی اس نے دروازہ کھلتا ہوا محسوس کیا۔ اسے احساس ہوا اس کے پیچھے سے دروازہ کھول رہا تھا۔ جاؤ، اس کے کہنے کی دیر تھی، وہ جلدی سے اس کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ بیجی نے دروازے میں کھڑا ہو کر چلانے لگا تو اگلے 2 منٹ میں وہ وہاں حاضر تھی۔ سر پلیز اس بچی کو کسی قسم کی سزا مت دینا، وہ میں نے اسے یہاں بھیجا تھا، اگر کوئی سزا آپ کو دینی ہے تو پلیز آپ مجھے دے دیں۔ وہ روتی ہوئی ہیر کو دیکھنے کے بعد برنارڈو کی جانب دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی، ہیر میری اجازت کے بغیر کبھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اوکے؟ وہ انہیں وارن کرتے ہوئے بولا، جی سر۔ وہ بمشکل بول پائی، گڈ، اب اسے اس کے روم میں لے جائیں۔ وہ دو ٹک لہجے میں بولا تو وہ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گئی۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں پٹی نہیں باندھی کیونکہ اندھیرا کافی تھا، اس لیے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آتے ہی ٹریننگ، وہ بھی بچوں کے ساتھ، آپ کو نہیں لگتا اسے تھوڑا وقت دینا چاہیے؟ وزدان نے پریشانی سے مشورہ دیا، نہیں، 2 دن میں سب شامل ہوں گے، یہ اس کے لیے بہتر ہے تاکہ اسے لوگوں کے درم رہ کر سچویشن کو ڈیل کرنا ہے۔ جان جیم نے حکمیہ فیصلہ سنایا، اوکے، پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ انہوں نے سامنے بیٹھے اپنے بھائی سے پوچھا، جن کی عمر بے شک کافی ہو گئی تھی، لیکن رتبہ اور رعب ابھی بھی ٹھاٹھ کا تھا۔ میں بس چاہتا ہوں تم حسام کو اس ٹریننگ کا حصہ بنا دو اور خود ہر ہفتے میں 2 دفعہ کیمپ میں جایا کرو تاکہ وہاں کی ہر رپورٹ حاصل کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے تمہارے بھائیوں اور کزنز پر یقین نہیں ہے، بس میں چاہتا ہوں تم ہفتے میں 2 دن جا کر بچوں کے انتہائی ٹف ٹائم دو تاکہ ان کو یاد رہے وہ چھٹیاں منانے نہیں بلکہ ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اوکے؟ وہ کہہ کر اٹھ گئے۔ جہاں جیب سے ان چاروں کی میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ الگ روم میں چلے گئے تاکہ بچوں کے بارے میں آپس میں ڈسکس کر سکیں۔ وہ سب کے سب فائلز میں سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے جو کہ بچوں کے بارے میں تھی۔ ہم سب بچوں کی فائلز تقریباً دیکھ چکے ہیں، میں کیا سوچ رہی ہوں، ہمیں ان کے بارے میں آپس میں بات چیت کرنی چاہیے، ایسے زیادہ آسانی رہے گی، کیونکہ ان سب میں ہمارے بچے، بھتیجے، بھتیجیاں اور بھانجے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ آنیہ کی بات پر عفان نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، میری بیوی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں ان آفتوں کے بارے میں سب پتہ ہونا چاہیے جن کے ساتھ ہم 2 ماہ رہنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنا رخ دوسروں کی جانب کرتے ہوئے کہا، جس پر یاور نے اپنا گلا کھنکارا، یہ مت بھول جانا اس کیمپ میں میرے بیٹے بھی موجود رہیں گے۔
जो शैतान के भी बाप है। उन्होंने उन दोनों को तंग करते हुए कहा, मेरे लिए तो सभी बच्चे एक जैसे हैं। मैं जानती हूँ सब हमको बहुत मुश्किल वक्त देने वाले हैं क्योंकि उनके खून में शामिल है टफ टाइम देना लोगों को। आनिया ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, उनके साथ ज़्यादा सख्त न होना अफ़ान, तुम जानते हो ये काम वास्तान और नैना बखूबी करेंगे। आनिया ने अफ़ान की तरफ देखते हुए कहा, मैं वादा नहीं कर सकता, हाँ मगर मैं उनके साथ बहुत अच्छे से रहूँगा, जितना मुमकिन होगा उतना, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं उनकी ज़िंदगी जहन्नुम नहीं बनाऊंगा। मैं आनिया को आंख मारते हुए बोला, जिस पर वे ना चाहते हुए भी ब्लश करने लगी, जबकि कमरे में मौजूद बाकी सब कहा गूंजा, इस उम्र में तो ख्याल कर लिया करो। आनिया ने देखते गालों से उसे घूरा, मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, वैसे भी अभी तो मैं जवान हूँ। वह उसके माथे पर लब रखते हुए बोला, जिस पर वह हंसते हुए ना में सर हिलाकर रह गई। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल मुतफ़िक हूँ अफ़ान, मेरे बेटे भी कोई फरिश्ते नहीं हैं। ये हमारा जीना हराम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और सच कहूँ तो मैं बेसब्री से ट्रेनिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है भाई, आजकल का जोश मारता खून है, इसे टॉर्चर करने में अपना ही मज़ा आएगा। यावर ने मुस्कुराते हुए तो कहा, तो शारिब ने उन सब की जानिब आईब्रो उचका कर देखा, अगर तुम लोगों को ख्यालों में उनका टॉर्चर करना हो गया हो तो चुप कर जाओ, रिपोर्ट चेक करो। शारिब की बात पर यावर ने कहा लगाया, ओ किसी की बेबी उसका घर में इंतज़ार कर रही है, जिसे जल्दी जाना है। यावर ने शौक लहजे में कहा, जिस पर कमरा सबकी हंसी से गूंज उठा क्योंकि शारिब की अभी शादी नहीं हुई थी वो, और वे उन सब से छोटा था। हाँ तो इससे मेरा क्या कसूर है, मैं तो बूढ़े लोगों में फंस गया हूँ। मैं आँख घुमाता हुआ बोला। सबके लब मुस्कुराए। प्लीज़ आप वे फाइल रीड कर सकती हैं, मैं बेचारा जिसके बच्चे भी नहीं हैं, वे मुफ्त में इस ट्रेनिंग में मारा गया हूँ। मेरा तो हक बनता था छुट्टियां कहीं घूम कर गुजारता, लेकिन नहीं, मुझे तो यहाँ ही फंसना था। शारिब ने आनिया की जानिब फाइल बढ़ाते हुए कहा, जो उसने मुस्कुराते हुए थाम ली। हीर पोलाट। आनिया ने जरे लब ये नाम कहा तो सबने हैरत से उसकी जानिब देखा। सिर्फ नाम है इसका, फाइल पर और कुछ भी नहीं है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। वो जो सब हैरानी से उसकी जानिब देख रहे थे, आखिर ये लड़की कौन है। मगर आनिया की बात पर नासमझी से उसकी जानिब देखने लगे, शायद गलती से किसी ने नाम लिख दिया हो। अगली फाइल रीड करो, उसके बारे में बताओ, अफ़ान ने कहा तो वह हाँ में सर हिलाकर नेक्स्ट फाइल रीड करने लगी। यावर की बेटी दारिका, जिसकी उम्र 19 साल है, जो फिजिकली काफ़ी मजबूत है और पढ़ाई में उसके लड़कों के मुकाबले में ग्रेड्स भी अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता इस पर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, सिवाय इसके कॉन्फिडेंस को बेहतर करने की, क्योंकि इसके रिपोर्ट के मुताबिक ये थोड़ी शाय है और बाओकात इसी चक्कर में अपनी सलाहियत पर शक करने लगती है। और इसके दो जुड़वा भाई हैं, ओन और एरिक, जिनकी उम्र 22 साल है, और ये दोनों ही फिजिकली डिपार्टमेंट में काफ़ी मजबूत लड़के हैं। उनका पढ़ाई में ज़्यादा तजस्सुस नहीं है, जो कि हम लोग बेहतरी लाएंगे। एंड आल्सो देयर नीड्स सम डिसिप्लिन रिग्रेटिंग देयर क्रेजी बिहेवियर। बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं उसके रवैये को बदलने की। हाँ मैं मानता हूँ वह थोड़ी जंगली है, लेकिन उन पर ये अच्छा लगता है। ने इजाज़त नहीं देता कोई उन दोनों को बदले, रॉयल फैमिली से है, इतना पागलपन तो शोभा देता है। यावर ने आन्या की बात काटते हुए एहतजाज किया, जबकि अफ़ान और शारिब अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगी। सॉरी भाई, लेकिन मुझे जो बॉस की जानिब से रिपोर्ट्स मिली है, मैं बस वही पढ़ रही हूँ, उन्हें किसी किसी चीज़ की ज़रूरत है। आनिया ने मुस्कुराती नज़रों से देखते हुए, यावर रॉयल फैमिली पागलपन से ज़्यादा परफेक्शन पर यकीन रखती है। अगर हम लोगों ने उस पर फोकस नहीं किया तो फिर बॉस जो हमारा हाल करेगा वे अल्लाह ही जानता है। शारिफ एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला, क्योंकि वे घर जल्दी जाना चाहता था, लेकिन इन लोगों की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। आनिया उन सब को नज़रअंदाज करके अगली रिपोर्ट देखने लगी। इस ट्रेनिंग में हमारे जो रशिया के दोस्त थे, उनकी बेटी तालिया भी शामिल होगी। उसकी उम्र 22 साल है, इमोशनली, मेंटली और जिस्मानी तौर पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी बस प्रॉब्लम यह है कि उसे दूसरों का कहना मानना नहीं आता। ये वह करती है जो उसका दिल करता है। उसको झुकाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसके पापा ने उसे इस ट्रेनिंग में शामिल करवाया है ताकि उसके रवैये में बेहतरी आ सके। इसलिए मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। जब ये किसी चीज़ पर अपना ज़हन बना लेती है, उसे वहाँ से हटाना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि नामुमकिन। यावर ने आन्या की बात ख़त्म होने पर दिलचस्पी से कहा,
میرے ہاتھ میں جو اگلی فائل ہے وہ حسام کی ہے، جس کی عمر 25 سال ہے اور اس گروپ میں سب سے بڑا ہے۔ وہ حسام کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہی ہیں، انہوں نے باقی سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں جانتے ہیں، اس عمر میں 3 مشن انتہا کامیابی سے کر چکا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا اسے ٹریننگ میں کیوں ڈالا گیا ہے، شارف نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیونکہ وہ اس آرگنائزیشن کا فیوچر ہے اور ساری چیزیں اکیلے کرنے کا عادی ہے، جو آگے جا کر نقصان دہ ہیں۔ شاید ٹیم ورک سیکھنے کے لیے اسے اس مشن میں شامل کیا گیا ہے۔ ویسے بھی اسے اپنے غصے پر قابو نہیں ہو سکتا ہے، اس پر بھی ورک کرنا ہوگا۔ یاور نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جو سنبھالنا بہت مشکل ہوگا، بہت ہارڈ بنتا ہے۔ کب کہاں اور کیسے اس کا دماغ گھوم جائے پتہ نہیں چلتا۔ فکر مت کرو سویٹ ہارٹ، ہمارا ہی خون ہے، کیسے قابو کرنا ہے ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ عفان نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ کوئی عام انسان اگر یہ مسکراہٹ دیکھتا تو اسے لگتا کہ بہت سویٹ ہے، لیکن جو لوگ اس کی رگ رگ سے واقف تھے وہ جانتے تھے کہ مسکراہٹ کتنی شیطانی ہے، جو اگلے انسان کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ نیکسٹ رپورٹ ہمارے بیٹے نبان کی ہے، جس کی عمر 24 سال ہے اور وہ 2 مشن کر چکا ہے۔ اس کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کی بھی وہی پرابلم ہے جو حسام کی ہے، اس کا ٹیم ورک نہیں ہے اور اس میں جو ایگو ہے اسے توڑنا ہی۔ ظاہری سی بات ہے، دونوں ببل گم کی طرح جڑے رہتے ہیں تو زندگی گزارنے کا اصول بھی ایک جیسے ہی ہوں گے۔ عفان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا بیٹا بھی اور بھتیجا دونوں ہی بیسٹ فرینڈ ہیں، اپنے کی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، اس لیے اس کی رپورٹ بھی حسام جیسے دیکھ کر اسے کوئی شوق نہیں لگا تھا۔ آنیا جو اگلی رپورٹ دیکھ رہی تھی، اچانک سے رک کر اس نے لمبا سانس کھینچا۔ کیا ہوا سویٹی؟ عفان نے پریشانی سے پوچھا، جس پر اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ عفان، مجھے لگتا ہے ہم سب کو اصلی شیطان مل گیا ہے جس کی ٹریننگ ہمیں سنبھالنی ہے۔ ارمغان باشی۔ آنیا کو عام طور پر سبھی بچے پسند تھے، لیکن ارمغان کی ایک اپنی ہی سوچ تھی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے اور اسی کے چکر میں اس نے بہت بار حسام کو چیلنج بھی کیا تھا، لیکن ہمیشہ منہ کھائی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ سمجھا نہیں تھا اس کی رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں کس چیز پر محنت کرنی ہے۔ یاور نے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا۔ ٹرین ہم ہارڈ اینڈ میک ہم بیٹر۔ فکر مت کرو آنیا، اس کا صرف ایک سیشن میرے ساتھ ہونے دو، اس میں بولنے کی طاقت بھی نہیں رہے گی۔ شارف نے اپنے چہرے پر مساس مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ نیکسٹ رپورٹ وہاج کے 2 بیٹوں کی ہے، جوہان اور سجان۔ یہ 23 سال کے ہیں، ان کی پڑھائی اور فزیکلی مضبوطی دونوں ہی بہت اعلیٰ ہے۔ ان دونوں کے لیے ہمیں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا باپ ہی ان دونوں کو کافی مشکل وقت دیتا آیا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں میں ہر چیز بیلنس ہے۔ ایسے ہی بیٹھ کر ان لوگوں نے سب بچوں کی باری باری ساری رپورٹس پڑھی اور ان پر بات چیت کی، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تو یہ سب ہمارے ٹریننگ ہوگے۔ باقی اب جو رہ گیا ہے وہ کل ڈسکس کر لیں گے، تب تک ان سب کی میڈیکل رپورٹس بھی آ جائے گی۔ اوکے، گڈ نائٹ، شارف کہہ کر جلدی سے اٹھ گیا۔ قسم سے ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر میں تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یاور نے کرسی سے اٹھ کر آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ گڈ بائے۔ وہ نام سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا، جس کے پیچھے پیچھے یاور بھی چلا گیا۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں، ان 2 طوفانی مہینوں میں میری بیوی میرے ساتھ ہوگی۔ عفان نے آنیا کو خود کے قریب کر کے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا، جس پر اس کے گال لال ٹماٹر ہو گئے۔ شرم تو نہیں آتی آپ کو؟ چلے اٹھ جائیں، گھر جانا ہے، میں تھک گئی ہوں۔ وہ ان کے کندھے پر پنچ مار کر اٹھتے ہوئے بولی، ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں، چلیے بیگم صاحبہ۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے جھک کر دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے شوق لہجے میں بولے۔ کچھ بھی مطلب؟ کھلکھلا کر ہنستی اس کمرے سے نکل گئی۔ اپنے روم میں آ کر ہیر نے ساری رات سسکتے گزاری۔ اسے کہیں الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونجتے رہے، آئندہ کسی کے کمرے میں رات کو چلے آنے سے گریز کرنا، خاص طور پر کسی آدمی کے۔ میں نے سنا تھا ایشیا کی لڑکیاں بہت باحیا ہوتی ہیں، لیکن تم آدمی ذات پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے ہیر، بہکنے میں 2 پل نہیں لگتے۔ باہر آسمان روشن ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے الفاظ ابھی تک اس کے ذہن میں ہتھوڑی کی مانند لگ رہے تھے۔ جب ذہن کو کسی طور پر سکون نہیں آیا تو اس نے شاور لے کر فریش ہو کر نماز ادا کی، جس کے بعد وہ خود کو اللہ کے سپرد کر کے سو گئی۔ جب بوڑھی عورت ناشتہ لے کر کمرے میں آئی تو انہوں نے ہیر کو جگایا اور ناشتہ کروایا۔ میں مشن مکمل نہیں کر پائی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لب چباتے ہوئے بولی۔ بیٹا، اب تو تمہیں کوئی معجزہ ہی تمہیں سزا ملنے سے بچا سکتا ہے، بڑی عورت اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، اور پھر ٹرے لے کر
وہاں سے چلی گئی۔ ان سے باتوں کے دوران ہی اسے پتہ چلا کہ بوس کے آدمیوں کے ساتھ کسی کام سے سلسلے میں کہیں گئے ہوئے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ کافی دیر کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلتی رہی۔ جب بوریت حد سے زیادہ ہونے لگی، اس نے کوچ پر بیٹھ کر ٹی وی چلا لیا تاکہ اس کا وقت گزر سکے۔ تقریباً شام 4 بجے کے قریب برنارڈو اس کے کمرے میں آیا، جس نے بازو پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور جو اسی وقت ٹراؤزر اور شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ کل تمہاری میٹنگ بوس سے ہوگی، خود کو اچھے سے تیار رکھنا۔ وہ خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا مطلب ہے اپنی موت کے لیے تیار رہنا ہے؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ اس پر وہ آئیبرو اچکا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہارا زخم اب کیسا ہے؟ اس نے اس کے بازو کو دیکھتے ہوئے مزید پوچھا۔ کل سے بہتر ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ اینڈ یو تھوٹ آئی وانٹڈ ٹو پوائزن یو؟ وہ جرے لب بولی۔ سوچ پر قابو نہیں ہوتا، ویسے بھی انسانی دماغ کب کیا کر گزرے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تم جانتی ہو میری شروع سے خواہش رہی ہے تمہیں قتل کر دوں، لیکن تم بچتی آئی ہو، اس نے سکون سے کہا، جس پر ہیر نے پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یو رائٹ، وہ خود کو کمپوز کر کے اس پتھر دل انسان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جب وہ خاموش رہا تو وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کو دیکھنے لگی، کیونکہ اسے آنے والے وقت سے پتہ نہیں کیوں ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی سزا کتنی سخت ہونے والی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، وہ کہہ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کل کی سزا بہت بھیانک ہے برنارڈو، اس سے بہتر ہے تم اپنے ہاتھوں سے مجھے جان سے مار دو، ویسے بھی تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور میری زندگی مزید تنگ نہیں ہوگی۔ وہ نم آنکھوں سے گویا ہوئی، جس پر اس نے جھٹکے سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ ہیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، کیا کہا تم نے؟ وہ چمکتی آنکھوں سے بولا، جس پر ہیر کا دل کیا اس کا جو اتنا پیارا چہرہ ہے وہ اپنے ناخنوں سے نوچ دے۔ کل می، وہ بھیگی آنکھوں سے اسے بے رحم کی جانب دیکھتے ہوئے ہارے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہو۔ وہ اپنے چہرے پر افتضاح مسکراہٹ سجاتے ہوئے پوچھنے لگا، جیسے اس کی بات نے اسے لطف دیا ہو۔ کل می ناؤ، وہ بے بسی اور غصے سے ملے جڑے تاثرات سے منمنائی۔ سون سویٹ ہارٹ، ویری سون، وہ اسے سکون سے آنکھ مارتا ہوا کہہ کر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اسٹوپڈ ایڈیٹ، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، جیسے کہیں کا شہنشاہ ہو۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ تم نے بندر بھی تم سے پیارے ہیں۔ وہ اپنی ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے مختلف القاء سے نوازنے لگی۔ آج کا دن اسے زندگی یا موت کی نوید سنانے والا تھا۔ بوڑھی عورت اس کے کمرے میں آئی اور اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اسی ہال میں لے جانے لگی جہاں بوس نے اسے میسن دیا تھا، جس میں کچھ شرائط رکھی گئی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل تھمنے لگا تھا، جبکہ وجود ہولے ہولے لرزنے لگا۔ اگر بوڑھی عورت نے اس کو سہارا نہ دیا ہوتا تو اب تک شاید زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ آپ جائیں، مجھے ہیر سے بات کرنی ہے۔ ابھی اس نے آخری سیڑھی پر قدم ہی رکھا تھا، اس تنگ دل کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ بغیر کسی کا جواب سنے اسے بازو سے پکڑ کر ایک سائڈ پر لے گیا۔ برنارڈو، پلیز مجھے اس مشکل سے بچا لو، وہ اس کی موجودگی اپنی انتہا قریب محسوس کر کے التجا سے بولی۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، جہاں ڈارک براؤن آنکھیں پٹی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ گولڈن بال پونی میں قید تھے، جبکہ اس میں سے کچھ لٹ اس کے چہرے کو چوم رہی تھی اور اس کے گلابی لب خوف سے ہلکا ہلکا لرز رہے تھے۔ تمہارے لیے تو کچھ بھی کروں گی، بس مجھے یہاں سے بچا لو پلیز، وہ بے بسی سے بولی۔ اوکے، تم نے جو مجھ سے شادی کرنے کی شرط رکھی تھی وہ واپس لینی ہوگی، وہ گہری آواز میں کہتا اس کی سانسیں چھین کر لے گیا۔ لیکن کیوں؟ وہ جو تب سے التجا کر رہی تھی، اب اس کی آنکھوں سے آنسو بھی چھلک پڑے تھے، جس کی وجہ سے وہ صحیح سے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ کیونکہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اب بتاؤ منظور ہے یا نہیں؟ وہ آرام سے بولا تو وہ تکلیف سے آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ہیر، جلدی بولو، جیسے تم بول رہے ہو اس کا مطلب ہے تم نے گھڑی حاصل کر لی ہے، وہ لڑکھڑاتی آواز سے بولی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا ہار مجھے پسند نہیں، میں وہ گھڑی تمہیں دے سکتا ہوں، تمہیں بس اپنا وعدہ واپس لینا ہوگا۔ پلیز مت کرو، مجھے اس دنیا میں صرف تم پر یقین ہے، ایسا نہیں کرو۔ اوکے، تمہاری مرضی، چلو چلے جا کر بتاؤ سب کو اپنی ہار کا۔ وہ سلگتے لہجے میں گررایا اور اس کو بازو سے پکڑ کر واپس ہال کی جانب چل پڑا۔ اوکے، میں واپس لے لوں گی
अपना प्रॉमिस। वे उसके हाथ थामते हुए भीगे लहजे में बोली, ओके गुड, अब ये वॉच तुम्हारी हुई। वो अपनी पॉकेट से वॉच निकालकर हीर के हाथ में थमाते हुए बोला, हीर आखिरी बात, अगर कोई अपने अल्फाज से पलट जाए तो मुझसे उससे शदीद नफरत है। इस बात को हमेशा ख्याल रखना। उसके अल्फाज पर उसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ी। उसके बाद वो दोनों हॉल की जानिब बढ़ गए। वो घड़ी पर अपनी गिरफ्त सख्त करके अपने कदम हॉल की जानिब बढ़ाने लगी। वहाँ पहुंचकर बर्नार्डो उसे बूढ़ी औरत के पास छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। काफ़ी देर तक अपने आसपास कोई हलचल उसे महसूस नहीं हुई। उसके हाथ पैर खौफ से ठंडे पड़ने लगे। तकरीबन 15 मिनट बाद उसे हॉल में कदमों के चलने की आहट सुनाई देने लगी। जब सब कुर्सियों पर बैठ गए तो बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों से पट्टी उतार दी। इस पर उसने धड़कते दिल के साथ अपनी आंखें धीरे धीरे खोली, जो सामने बैठे बॉस से टकराई, जिसका चेहरा मास्क में छुपा हुआ था। तुम्हारा क्या नाम है? वो जो मिशन के बारे में सवाल की उम्मीद कर रही थी, इस सवाल पर चौंकी। इस सवाल का यहाँ क्या ताल्लुक है? वो नासमझी से बोली। ताल्लुक है, तभी पूछ रहा हूँ, सामने बैठे बुजुर्ग ने सर्द लहजे में कहा। आखिर वो मुश्किल बोल पाई, हीर पोलार्ड, और ये मेरी बेटी है, मैं इसे यहाँ लेने आया हूँ। अचानक से गहरी और गंभीर आवाज़ हीर के कानों से टकराई, जिस पर उसकी सांसें थमी। उसने कपकपाते वजूद के साथ उस आवाज़ के समेत देखा जहाँ एक आदमी पूरे शान और शौकत के साथ सोफे पर विराजमान था। इसका रोम रोम चीख कर कह रहा था कि वो बहुत अमीर और पावरफुल है। उसकी डार्क ब्लैक आंखें, खड़ी मकर नाक और बालों में हल्की सी सफ़ेदी थी। उसे वो 45 की उम्र का लग रहा था। मेरा बाप मर चुका है, मैं यतीम हूँ, उसने नफरत से कहना चाहा, मगर सामने बैठे वजूद की पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी तो पावर थी कि उसकी जुबान ना चाहते हुए भी लड़खड़ा आई। अब से नहीं हो, तुम्हारी कस्टडी में ले चुका हूँ, इसलिए अब तुम मेरी फैमिली के साथ रहोगी। उसकी रौबदार आवाज़ गूंजी, ऐसे कैसे कस्टडी आपको मिल गई? मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरे सारे राइट्स लाहौर में यतीम खानी के पास है। वो अपने लबों पर जुबान फेरते हुए नासमझी से बोली, ये रहे पेपर्स, उन्हीं से ये हुकूक लिए हैं। वो उसकी जानिब पेपर्स करते हुए बोले, लेकिन आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? वो आसपास के तमाम लोगों को भूल कर पूछने लगी, तुम बहुत सवाल करती हो ही, बाकी सब सवाल फिर कभी के लिए, अब चलते हैं। वो सोफे से उठते हुए बोले, जबकि उसका दिल खौफ से तेजी से धड़कने लगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, प्लीज़ बर्नार्डो, मुझे नहीं जाना। वो नम आंखों से उसकी तरफ देखती हुई बोली, जो तपिश निगाहों से उस वजूद को ही देख रहा था, जो उसका बाप होने का दावा कर रहा था। यहाँ जिन लोगों में रह रही हो, उन्हें जानती हो? वह हल्की आवाज़ में आसपास इशारे करते हुए गुर्राए, जिस पर वो खुद से सिमटी। आप लोगों ने बोला था मैं मिशन मुकम्मल करूँगी तो मैं यहाँ आपके साथ रह सकती हूँ। मैंने वो मुकम्मल किया है, मुझे यहाँ रहना है। अब वो उम्मीद से बॉस की घड़ी दिखाती हुई बोली, क्योंकि वो बर्नार्डो से दूर नहीं जाना चाहती थी। उसकी नज़दीकी हमेशा उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती थी। मैं जहाँ तक जानता हूँ, ये मिशन किसी और ने मुकम्मल किया है। तुम हार गई हो हीर, बॉस ने बर्नार्डो की जानिब इशारा करते हुए कहा। उसने थूक निगला। जाहिर सी बात है, बॉस की चील जैसी आंखें, उनसे भला कोई चीज़ कैसे छुपी रह सकती है? उसने दिल ही दिल में सोचा। तभी एक आदमी मास्क पहने उसके करीब आया और उसके हाथ से घड़ी लेकर बॉस की जानिब बढ़ गया। इसलिए सज़ा के तौर पर आप मुझे इस शख्स को बेच रहे हैं, जो मेरा बाप होने का दावा कर रहा है। वो भीगी आंखों से सुलगते हुए लहजे में बोली, जिस पर उन्होंने खाली नज़रों से उसकी तरफ देखा। अपनी हद में रहो हीर, तुम्हें कोई नहीं बेच रहा। सिंपल, तुम्हारी कस्टडी मैंने ली है और तुम अब आराम से मेरी फैमिली के साथ रहोगी। वे अब आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ते हुए संजीदगी से बोले। हीर ने उनका हाथ झटकना चाहा, लेकिन वो झटक नहीं पाई, क्योंकि उनमें कुछ तो था जो उसे अपनी जानिब खींच रहा था। लेकिन मैं आपको नहीं जानती, मुझे आपका नाम भी नहीं पता, वे सिसकते हुए बोली। मेरा नाम वहाज़ ब्लेक है और तुम आज से मेरी बेटी हो। बात खत्म। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोले, जिस पर वो बेबसी से बर्नार्डो की जानिब देखने लगे। शायद अब वे कुछ कहे, मगर वे खाली नज़रों से सब देख रहा था। तुम कुछ कहोगे? अब वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि उसे यहाँ लाने वाला तो वही था ना। बहुत जल्द मिलेंगे। वो कहकर वहाँ से चला गया, जबकि उसकी आंखें रवानी से भीगने लगी। उसने उम्मीद से सोफे पर बैठे वजूद को देखा। शायद वे कुछ बोले, मगर उसकी तरफ से भी खामोशी रही। ओके, हम निकलते हैं। फिर वहाज़ साहब ने सोफे पर बैठे शख्स की जानिब सर से इशारा किया, जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया, और फिर वे
ہیر کو بغیر کسی قسم کے اعتراض کا موقع دیے ساتھ لے کر وہاں سے چلے گئے۔ کل ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے۔